صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना मुज़ीलुल गुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार गम दूर फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں کہا، اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے تھے، ہم ظلم اور بربریت کا شکار تھے اور غلامی کی چکی میں پس رہے تھے۔ اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر قسم کی جہالت سے نکال کر اچھائی کے راستے پر چلایا اور یتیموں، بیواؤں اور نادار کا سہارا بن کر ہر قسم کے غموں سے نجات دلائی۔ ناظرین کرام، حیات انسانی کے تمام شعبوں اور ادوار میں اسلام نے میانہ روی اور اعتدال کا درس دیا ہے، اور یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین ماڈل فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے بہترین نمونہ کمال ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھا ہے۔ گویا حیات انسانی کے جس دور میں، جس مقام پر، جس جگہ پر آپ ہوں، آپ کے سامنے جو نمونہ کمال ہو جس کو آپ نے فالو کرنا ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں میں نے معتدل امت بنایا ہے، امت مسلمہ کو معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے۔ اسی طرح ناظرین کرام، قرآن حکیم میں ارشاد ہے، کلوا واشربوا، تم کھاؤ اور پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو۔ اعتدال جو ہے یہ زندگی کے ہر لمحے، ہر شعبے میں آپ نے اختیار کرنا ہے، وہ کھانا پینا ہو، وہ لباس ہو، وہ ضروریات ہوں، وہ کسی زندگی کا کوئی معاملہ ہو، حتیٰ کہ عبادات میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے اعتدال اور میانہ روی کی اہمیت اور فضیلت، اور یہ جو ساری خرابیوں کی جڑ بنتی ہے وہ اعتدال سے جب آدمی ہٹ جاتا ہے تو گویا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد گرامی ہیں ان سے ہٹ جاتا ہے۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو وہی اعمال کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ پابندی سے کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ زندگی میں عبادت کے معاملے میں بھی آپ نے جو ہے وہ اعتدال اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی بات ہے، فقر و فاقہ میں اور عبادت میں درمیانی چال کتنی اچھی صفت ہے۔ اسی طرح سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تم درمیانی راہ اختیار کرو۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس حدیث کے، فرمایا تم درمیانی راہ اختیار کرو، درمیانی راہ اختیار کرو، درمیانی راہ اختیار کرو۔ تاکید بلائے تاکید فرمائی ہے، اس لیے کہ جو بھی اس دین کے مقابلہ کرنے آیا وہ مغلوب ہو کر رہا۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں ہر دن روزہ رکھتا ہوں اور ہر رات میں قیام کرتا ہوں۔ اس پر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا، کیا تم ایسا کرتے ہو؟ میرے اقرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے رہو گے تو تمہاری آنکھوں میں گڑھے پڑ جائیں گے، تمہارا جسم بے جان ہو جائے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے ان کو روک دیا۔ پھر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ 3 دن روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ نیک عمل کا صلہ 10 گنا ملتا ہے، لہٰذا ایک ماہ میں 3 روزے رکھنے کا اجر پورا سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں؟ جس پر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام والے روزے رکھ لیا کرو جو ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محبوب صحابی ہیں حضور کی بارگاہ کے، یہ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے تھے۔
فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ ناظرین اسلام، یہ وہ گوہر ہائے تابدار ہیں جن کو اگر زندگی میں سامنے رکھا جائے تو آدمی بہت زیادہ کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر سکتا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے صحابی ہیں جن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا ہجرت کے بعد، بہت جلیل القدر صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی کہ کثرت ریاضت ان کی پتہ چلی، آپ نے انہیں بلایا اور تلقین فرمائی، اے عثمان، کیا تم نے میرے معتدل طریقے سے اعراض کیا ہے؟ تم نے میرا طریقہ جو ہے وہ چھوڑا ہے، اس پہ عمل نہیں کر رہے؟ میں تو سوتا بھی ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ عثمان، اللہ سے ڈرو، تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، روزہ رکھو اور ناغہ بھی کرو، نفل نماز پڑھو اور سویا بھی کرو۔ ناظرین کرام، یہ وہ اعتدال کے راستے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا میرا موضوع اعتدال اور میانہ روی کی اہمیت و فضیلت۔ میرے ساتھ آج شریک گفت میری اس علمی بزم میں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب، بزرگ استاد، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں، صوفی بہت بڑے، ڈاکٹر محمد نوید اظہر۔ نوید اظہر کو اعتراض رہتا ہے کہ آپ لوگوں کو میرے بارے میں بتا دیتے، تو میں یہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے نوجوانوں میں ایسے لوگ بھی بعمل ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ان کے ساتھ ہی نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق اظہر بھی، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی خان صاحب، اعتدال، میانہ روی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ کریم کا جس قدر بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، سبحان اللہ، جس کے بارے میں پروردگار عالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اسلام کی جو خوبیاں ہیں ان میں سے ایک وصف اعتدال اور میانہ روی ہے جو انسانی زندگی میں حسن لاتا ہے، جی انسان کو بے شمار خرابیوں سے بچاتا ہے، ٹھیک، اور اس کے لیے ایسی شاہراہ کا تعین کرتا ہے کہ جس میں وہ مشقت میں نہ پڑے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے وہ میرے نبی علیہ السلام پر گراں گزرتی ہے۔ واہ واہ واہ، اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس طرح کہ آپ نے بھی ابتدائیہ میں بڑے خوبصورت انداز میں ناظرین پر واضح کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایسی شاہراہ متعین فرما دی کہ جس پر چلتے ہوئے ہم صحت کے معاملے میں، واہ، وقار و تمکنت کے معاملے سبحان میں، اللہ، ہر زندگی کے شعبے میں ہم خوبیاں ہی خوبیاں پاتے چلے جاتے ہیں۔ اب کتنا خوبصورت ارشاد ہے پروردگار عالمین کا کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، کہ چال بھی میانہ رکھو اور آواز بھی ایسی ہو کہ جس کو سننے والوں پر کوئی بوجھ نہ پڑے۔ تو آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وجود بیماری سے بچیں، کلو وشربو ولا تسرف، واہ واہ، کھانے میں میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی بھی بھوکا نہیں، یہ بیمار نہیں ہوتا۔ ہمارے اندر بیماریاں آتی ہیں اسی بے اعتدالی کی وجہ سے۔ کمال ہے جی، کمال بات۔ وہ یاد آ گیا واقعہ، وہ جو ایک حکیم آیا تھا باہر سے مدینہ منورہ میں کہ میں کلینک کھول لوں، بیٹھ کر جب پوچھا گیا تو بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو انسانوں کی جماعت تیار کی ہے اس کا وصف ہی یہ ہے کہ وہ دسترخوان پر اس وقت جاتے ہیں جب خوب بھوک لگتی ہے، واہ واہ، اور ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی ہے، وہ اس سے اٹھاتے ہیں تو انہیں بیماریاں کیوں لگیں۔ واہ واہ، آج ہماری زندگی میں ان بے اعتدالیوں نے نیند کے معاملے میں ساری رات جاگتے ہیں، صبح کو سوتے ہیں، بالکل الٹ۔ جی ہاں، اسی طرح ہم اپنے لباس میں اور زندگی کے دیگر امور میں اگر میانہ روی کو
جس طرح کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 3 صحابہ کی باتوں کو سنا، جو ایک کہہ رہے تھے کہ میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، ایک کہہ رہے تھے کہ میں رات کو قیام نہیں چھوڑوں گا، ایک کہہ رہے تھے میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کے یہ اعمال انسان کو تکلیف میں ڈالنے والے ہیں، مشقت میں ڈالنے والے ہیں، اور آپ تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ یادعو عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اس افراط و تفریط کی وجہ سے جو پہلی قومیں اپنے آپ کو مشقت میں انہوں نے ڈالا ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آ کر بڑے خوبصورت انداز میں ان کو ہم سے ہٹایا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروفیسر نوید، ان کو ہٹایا، نہ تو یہ کہا کہ تم راہب بن جاؤ، بالکل، اور نہ یہ کہا کہ تم اتنے ہو جاؤ کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دو۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ میرے خیال میں تھیوریٹیکل کم ہے اور پریکٹیکل زیادہ ہے۔ ٹھیک۔ آج زندگی کے ہر شعبے میں ہی ہم میانہ روی اور اعتدال سے محروم ہو چکے ہیں۔ ٹھیک۔ خاص طور پر مذہبی معاملات میں جتنی شدت اور جتنی فرقہ واریت اور عدم اعتدال کی صورت نظر آتی ہے، یہ بہت ہی تباہ کن ہے جی، اور لمحہ فکریہ ہے۔ مذہبی لحاظ سے امت مسلمہ کو اتنے فرقوں میں بانٹ دیا گیا ہے اور ان کی بنیاد فروعی مسائل کو بنا دیا گیا ہے کہ وحدت انسانی پارا پارا ہو کر رہ گئی ہے۔ صحیح ہے۔ قرآن مجید تمام انسانوں کو وحدت امت اور وحدت انسانی کا درس دیتا ہے اور بنی نوع انسان کو وحدت کی لڑی میں پرو دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس سواء کا اسنان المشت، لوگ جو ہیں وہ کنگھی کے دندانوں کی طرح برابر ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے خطاب کیا تو الفاظ آتے ہیں وَقَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ، کہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، یعنی غیر مسلموں کو بھی بھائی کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس سے ایک درجہ آگے اگر جائیں تو پھر قرآن مجید بیلیورز اور نان بیلیورز کی تقسیم کرتا ہے اور ان کو بھی بھائی قرار دیتا ہے آپس میں، اہل ایمان کو، اور حدیث پاک میں بھی ایسا ہی ہے۔ المسلم و اخو المسلم کے الفاظ بھی ہیں، انما المومنون اخوہ، وہ بھی ہے کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو یہ دو طرح کی تقسیم قرآن مجید میں اور احادیث میں ملتی ہے۔ آدمیت، احترام آدمی۔ آدمیت کیا ہے؟ آدمی کا احترام کرنے کا نام ہے۔ آدمیت، احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، آدمی کے مقام سے باخبر رہ۔ تو بنیادی حقوق میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو برابر رکھا۔ اس سے زیادہ کسی قسم کی تفریق اور فرقہ واریت قرآن کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اب تو کاشغر کا بھی لوگوں کو نہیں پتا۔ جی تاب خاک کاشغر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
قرآن مجید فرقان حمید میں اس امت کو امت وسط قرار دیا گیا اور بہترین امت قرار دیا گیا، اور اس امت کے فضائل میں سے خیر امت، جی بالکل، اور اس امت کے فضائل میں سے یہ ایک فضیلت ہے کہ یہ امت وسط ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتدال اور میانہ روی اور توازن کے حوالے سے تعلیمات ہیں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اکثر ان کو مال کے حوالے سے ایک لمٹ کے اندر حدود میں لے آتے ہیں کہ مال کے ساتھ میانہ روی کو حکم دیا گیا، لیکن آپ دیکھیں کہ اسراف جو ہے اگرچہ عام طور پر اس کا استعمال تو مال کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے، اور اس کا معنی ہے تجاوز نہ کرنا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت وسط کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی، 2 حدیث کا مفہوم اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور سیدھی لکیر کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد آپ نے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی اور آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کہتے ہیں الخط الاوسط، یہ جو صراط مستقیم تھا یہ درمیانی لکیر تھی، اس کے جو دائیں بائیں تھے یہ تھی افراط اور تفرید کی لکیر۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ جو درمیانی راستہ ہے یہ صراط مستقیم بھی ہے اور صراط اوسط ہے، درمیانی راستہ ہے۔ نہ اسراف کرو، جی بالکل، نہ گردن کے ساتھ ہاتھ کو باندھ لو، جی بالکل، نہ کنجوسی کرو، جی نہ بہت زیادہ خرچ کرو کہ تم فقر میں مبتلا ہو، محتاجی کا شکار ہو جاؤ۔ اور دوسری حدیث کے اندر، اور وہ بڑی غائب صاحب ایمان افروز روایات میں سے ایک ایمان افروز روایت ہے، آپ نے فرمایا محتاط لفظ استعمال جی کیا، بالکل، میں اگر آپ یہ کہہ دیں یہ ایمان افروز ہے تو میں نے ادھر ہی پکڑ لینا تھا۔ ساری احادیث ایمان افروز۔ وہ روایت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک راستہ ہے، اس کے 2 سروں پر دائی کھڑے ہیں بلانے والے، اور اس راستے کے دونوں طرف کھلے ہوئے دروازے ہیں اور ان پر پردے لٹک رہے ہیں۔ اب وہ دائی جو ہے ایک وہ بلا رہا ہے اس راستے کی طرف، اور دوسرا منع کرتا ہے کہ ان کھلے ہوئے دروازوں کی طرف نہ جانا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ وہ دائی کون ہے؟ فرمایا ایک دائی قرآن ہے جو اس راستے کی طرف بلاتا ہے، اور دوسرا جو کہتا ہے کہ دروازوں کی طرف نہ جانا، وہ اللہ کی طرف سے نصیحت کرنے والا ہے جس کو انسان کے ضمیر سے تعبیر کیا گیا۔ وہ کھلے ہوئے دروازے کیا ہیں؟ فرمایا کھلے ہوئے دروازے وہ حرام کام ہیں جن سے منع کیا گیا، اور ان پر جو پردے لٹک رہے ہیں وہ حدود اللہ ہیں کہ ان پردوں کو پار نہ کرنا۔ تو فرمایا کہ یہی صراط مستقیم، یہی صراط اوسط ہے، میانہ روی یہی ہے، اعتدال اور توازن یہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر حکم دیا گیا کہ دعا مانگی جائے کہ کن لوگوں کے راستے پر جن پر انعام کیا گیا، اور آگے یہ بات کہی گئی کہ ان لوگوں کے راستے پہ نہیں جو دالین اور مغضوب ہیں۔ اب ان سے مراد 2 گروہ یہود و نصارہ لیے گئے، اس لیے کہ وہ افراط اور تفرید کا شکار ہو گئے۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں نے کیا کیا کہ انبیاء کرام کو قتل کیا، تو وہ افراط اور تفرید کا شکار ہو کر وہ مغضوب بھی ٹھہرے اور دالین بھی ٹھہرے۔ اور اس امت کے نام یافتہ وہ لوگ ہیں جو اعتدال کے راستے پر چلے، میانہ روی کے راستے پر چلے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حد سے تجاوز کرنے سے بچو، حد سے تجاوز کرنے سے بچو۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام روزے کی حالت میں تھے، دودھ کے اندر شہد ملا کر آپ کو پیش کیا گیا، تو آپ نے روزہ افطار کرنے کے بعد فرمایا، اے طلحہ بن عبید اللہ، اللہ تمہیں اس طرح عزت عطا کرے جس طرح تم نے مجھے عزت دی ہے۔ اور اللہ رب العزت کا کوئی بندہ جب میانہ روی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو غنی فرما دیتا ہے، اور جب وہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو وہ تنگ دست ہو جاتا ہے، اور جو بندہ تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں عطا کرتا ہے، اور جو بندہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے رب اس کو ہلاک فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اسلام نے اس پہ بہت زور دیا ہے کہ ہر معاملے میں زندگی میں جو ہے آپ امت وسط ہیں، اعتدال آپ کا خاصہ ہے، اس پہ آپ عمل کرتے رہیں. سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ دین کے معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی اگر تم اعتدال پہ راستے پہ چلو گے تو کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی. اگر اس سے تم ہٹ جاؤ گے، دونوں معاملات لوگ یہ سمجھتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اسلام نے تو دنیاوی اور یہ جو دینی ہے اس کا بھی فرق ایک اعتبار سے مٹا دیا ہے کہ ہر کام جو ہے اگر آپ یہ سمجھ کے کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا تھا، آپ کے ارشادات اس طرح تھے، تو وہ آپ کا عبادت میں شمار ہوگا، وہ بھی آپ کی نیکی اور تقوی میں شمار ہو جائے گا. کیوں جی پروفیسر صاحب؟ رومی کہتے ہیں درہما اقوال و افعال ہے فتح عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ. تمام اقوال اور احوال میں اے نوجوان اپنی عقل کو حضور کی دہلیز پر قربان کر دے. یعنی قرآن سے اپنا نظریہ اخذ کر، اپنے نظریے پر قرآن کو دلیل نہ بنا. تو قرآن مجید میں اس فرقہ واریت کو اور اس چیز کو شرک سے تعبیر کیا گیا. ارے اے نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتا. قرآن پاک میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے دین میں فرقہ واریت کو فروغ دیا اور گروہوں میں بٹ گئے. یہ تابعین کے زمانے سے ہی کچھ فرقے جو تھے وہ وجود میں آ گئے تھے. جی بشارت صاحب. جی غائث صاحب، اسراف کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا. مفسرین نے اس کے حوالے سے لکھا، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے کبھی اصول لذت کے لیے کھانا نہیں کھایا اور اصول جمال کے لیے لباس نہیں پہنا. کھانا وہ اس لیے کھاتے تھے کہ جسم کو اتنی قوت مل جائے جس سے وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اور لباس اس لیے پہنتے تھے کہ اس سے گرمی اور سردی سے بچا جا سکے. اب یہ روایت لکھنے کے بعد مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو ابتدائی دور تھا جس میں تنگ دستی بھی تھی اور مشکلات تھی، اس وقت صحابہ کرام نے لباس بھی عمومی استعمال کیا اور کھانے کے حوالے سے بھی کئی دن فاقوں میں بھی گزرتے تھے. لیکن جب خوشحالی کا دور آیا تو انہوں نے عمدہ کھانا بھی استعمال کر، عمدہ لباس بھی. اب یہ وہ بات ہے کہ جس کی وضاحت ضروری ہے کہ اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اچھے کھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ حد سے تجاوز نہ کرو. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسعت دی ہے اور وہ اعتدال کے دائرے میں رہ کر میانہ روی اختیار کرتے ہوئے اچھا لباس یا اچھا کھانا ضرورت کے مطابق اچھا وہ جو شادیوں پہ پہاڑ بنا لیتے ہیں پلیٹ میں، وہ دیکھا آپ نے کبھی؟ جی بالکل. پورا اور بکرا جب روسٹ دوڑ لگاتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس یہ آخری کھانا ہے اور جنگ شروع ہو گئی. جی غائث صاحب ایسا ہی ہے. اور وہ اس کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ بیماریاں جنم لیتی ہیں اور کس قدر اسے بے اعتدالی کے نتائج سامنے آتے ہیں. اب دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت اقوال میں سے قول، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی فضول خرچی ہے کہ انسان کی جس چیز کھانے کی خواہش ہو وہی چیز کھانے کے لیے چل پڑے. فرماتے ہیں یہ بھی اسراف ہے، فضول خرچی ہے، کیونکہ یہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے اور وہ اعتدال اور میانہ روی کا راستہ چھوڑ رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں. آج ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں، وہ حضرت داؤد تائی تھے نا، جی کہ گوشت پیش کیا گیا، نفس کو کہا اچھا تو گوشت مانگتا ہے، دیتا ہوں میں تجھے گوشت. اور کافی عرصے بعد آپ کے سامنے آیا تھا عید کا دن تھا. جی بالکل. کنیز نے پیش کیا تو آپ نے اس کو صدقہ کر دیا اور فرمایا کہ اگر میں کھاتا تو کچھ دیر بعد میں یہ جسم سے خارج ہو جاتا، لیکن میں نے اس کو وہاں پہنچا دیا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے پہنچ گیا ہے. تو انسان اعتدال کا راستہ، معاشرتی مسائل کے اندر بھی یہی بات ہے. آپ دیکھیے کسی کے ساتھ اگر دشمنی ہے تو اس میں بھی کہا گیا کہ تمہاری یہ دشمنی تمہیں اعتدال کے راستے سے نہ ہٹائے، کہ تم حد سے بڑھ جاؤ، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کل وہی دشمن تمہارا دوست بن جائے. تو اس دشمنی میں بھی اعتدال اور میانہ روی، اور دوستی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم اما نہ بنو. جی بالکل. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اما کیا ہوتا ہے؟
آپ نے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی نیکی کرے تو نیکی کرو، بدی کرے تو تم بھی بدی کرو، یہ نہیں، وہ ہے نا کہ جفا کرو گے جفا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، یہ نہیں ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ تم نیکی اس کے بدلے میں کرو۔ اور پھر دوستی کے والے سے بھی دیکھیں کہ اعتدال کا راستہ، کہ دوستی اس قدر نہ ہو کہ اپنے دوست کے عیب اور اس کے گناہوں کو بھی نہ دیکھو اور اس کی وہ سوسائٹی اور صحبت تمہیں خراب کر دے۔ اسی طرح اقوال کے والے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ مطلب کیا تھا کہ ضرورت کے وقت بولو۔ جب انسان زیادہ گفتگو کرتا ہے اور بلا وجہ اور بلا ضرورت کرتا ہے تو بعد اوقات وہ خود اپنی شخصیت کو مجروح کر دیتا ہے اور ایسی بات کرتا ہے جو اس کی اپنی ذات کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ دوست کے ساتھ راز نہ شیئر کرو، ممکن ہے وہ کل تمہارا دشمن ہو۔ لیکن آئلی زندگی جو تباہ ہوتی ہے غازی صاحب، اس کے اندر بھی یہی وجہ ہے، بے اعتدالی ہے اور میانہ روی سے ہٹ کر۔ اور اولاد کے والے سے آپ دیکھیں کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں۔ فرمایا کس بات پر؟ فرمایا یہ میرے چھوٹے بیٹے ہیں، میں ان کو ایک باغ ہبہ کرنا چاہتا ہوں بطور تحفہ اپنی زندگی میں۔ تو آپ نے فرمایا آپ کی اور اولاد بھی ہے؟ عرض کیا کہ اور اولاد بھی ہے۔ فرمایا ان کو بھی دیا ہے؟ عرض کیا نہیں حضور ان کو نہیں دیا، یہ چھوٹا بیٹا ہے میں اس کو دے رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ ہوئے 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 ہوئے، یعنی اس کا مطلب ہے جی اگر اپنی اولاد میں سے آپ نے ایک کو اپنی زمین اپنی جائیداد جو ہے وہ زیادہ دے دی، پیسے سارے اس کے نام بینک، اور دوسرے جو ہم وہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو میں نے بڑے بڑے گھروں میں دیکھا ہے کہ ایک کو دے دیتے ہیں دوسرے کو نہیں دیتے۔ میں نے اس طرح کے باپ دیکھے ہیں کہ بیٹوں پہ سارا کچھ قربان کیا ہوا ہے، بیٹی رو رہی ہے، اس کے گھر کھانے کو نہیں ہے۔ ظلم ہے جی، اور اسی میانہ روی سے ہٹ کر ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور بھائیوں میں دشمنی، بھائیوں میں دشمنی۔ جی بالکل۔ ایک اور بات اختلاف رائے کے حوالے سے، جو ڈاکٹر صاحب قبلہ تفصیلی گفتگو کر چکے، اختلاف رائے کے حوالے سے کہ وہ رائے کا اختلاف ذاتیات کا اختلاف نہ بنے، میانہ روی یہ ہے کہ وہ رائے کا اختلاف رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ غازی صاحب اسی بنا پر اسلام نے ذوی القربہ ہمارے سامنے رکھا کہ رشتہ دار پہلے ہیں ذوی القربہ والیتامى والمساکین، ان کے لیے 2 اجر رکھے گئے کہ ان کو دیکھا جائے تاکہ معاشرے کے اندر اس کی بنا پر بھی بے اعتدالی نہ آئے۔ اور اس میانہ روی کے حوالے سے ایک اہم بات جو ہمیں پہنچانی ہے وہ یہ کہ جہاں ہم شادی بیاہ کے معاملات میں یہ مہندی ہے یہ فلاں ہے اس میں بے اعتدالیاں کرتے ہیں، وہ ایک ہمارا معاشرتی ناسور بن چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مذہبی رویوں کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ ہم کل شریف کے نام پر کس قدر بے اعتدالیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب اسلام نے کل فرض تو نہیں رکھے اور اس کے لیے اتنا حکم تو نہیں دیا کہ آپ لوگوں سے ادھار لے کر ناک رکھنے کے لیے آپ اس طرح کے رویے اختیار کریں۔ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اسلام نے ایصال ثواب کے لیے ضرور حکم دیا ہے، لیکن اس میں نمائش کا پہلو جہاں پر آئے گا وہ ہم اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ ہمیں وہاں پر بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ نے جو دیا ہے آسانی سے ہم اس کو خرچ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں نے فلاں کے مرنے پر اتنا خرچ کیا، اب میں اگر اس سے کم کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میری حیثیت کیا رہ جائے گی۔ میانہ روی اسلام نے ہمیں اسی لیے عطا فرمائی کہ ہم اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں، اور میانہ روی کے طریقے جب سے ہم نے چھوڑے ہیں
جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جب ایک لہنگا اتنا مہنگا اس کی نمائش ہوتی ہے تو دوسرے اس کی خاطر کہ میری بیٹی کیا کہے گی، میری بیٹی کی امنگیں کیا ہوں گی، اس کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، کن کن کاموں سے گزر کر پھر بلکہ اب تو ڈاکہ زنی کی طرف زیادہ رجوع ہو رہا ہے۔ لوگ اپنی ضرورتیں مٹانے کے لیے، لوگوں کا مال چھیننے کے لیے بھی میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام تر باتوں کی خرابیوں کی جو جڑ ہے وہ میانہ روی سے ہٹنا ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ جہاں فرمایا کہ لنفسک علیک حق، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں اپنے نفس کے اس حق کو ایک طرف رکھ کر میں کہوں کہ فلاں نے 6 مہینے تبلیغ میں گزارے ہیں، میں 9 مہینے گزار کر رہا ہوں، پیچھے میرے بچوں کی تعلیم کا حرج ہو، میری کوئی پرواہ نہیں۔ خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، پروگرام کا وقت جو ہے وہ کنکلوڈ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نوید آپ کا شکریہ، پروفیسر بشارت آپ کا۔ کتاب الشفاء سے کمر درد کا روحانی علاج۔ اگر کسی شخص کی کمر میں درد ہو تو دوسرا شخص باوضو ہو کر درد والی جگہ پر 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا اللہ اپنی انگلی سے لکھے اور یہ عمل 7 مرتبہ کرے، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے دولت مندی اس کا ساتھ دیتی ہے، اور میانہ روی سے اس کے فقر اور نقصان کا تدارک ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک درویش صرف میرے بس میں ہو، میں یونیورسٹیوں کالجوں میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں میرے بس میں ہو تو جہان دانش جناب احسان دانش کی کتاب میں کورس میں لگا دوں۔ اتنی محنت اور مسلسل انہوں نے محنت کی تھی۔ آج ان کا یوم وصال، بہت بڑے ہمارے ملک کے شاعر تھے جناب احسان دانش۔ ان کا شعر پہ میں اس سے پہلے میں دعا کر لوں کہ اللہ کریم ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ احسان دانش نے کہا تھا نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا۔ اور وہ جو تھا زمانہ ہو گیا، معراج شریف پہ کیا شعر کہہ دیا، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں اب بھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔